بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ راشد کا اسم گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم ہاشمی تھے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابو تراب کی کنیت عطا فرمائی۔ 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کر دیا اور بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف پایا۔ ابو طراد کنیت آپ کو بہت پسند تھی کیونکہ آپ کو یہ کنیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی تھی۔ آپ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی مل گئی تھی۔ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن بروز جمعہ 18 ذوالحج 35 ہجری کو خلیفہ ہوئے۔ 4 سال 9 ماہ اور چند دن خلافت رہی اور ایک شکی القلب خارجی عبد الرحمن بن ملجم مراٹھی کے ہاتھوں 13 رمضان 40 ہجری کو کوفہ میں 63 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ شہادت کے دن وہ تمام زندہ بنی آدم میں سب سے افضل انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 86 حدیثوں کے راوی ہیں جن میں سے 20 متفق علیہ، 9 صرف بخاری میں، 15 صرف مسلم میں اور باقی دیگر کتب حدیث میں مذکور ہیں۔ کم عمر مسلمانوں میں سے سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے اور جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ کے شوہر نامزد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد اور فاتح خیبر حضرت علی کے فضائل و مناقب، سیرت اور وقائع حیات کی فہرست بھی بڑی طویل ہے۔ کتب تاریخ و سیرت کی روایات و حقائق سے قطع نظر اگر صرف حدیث صحیح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا جائے تو ان کا مقام بلند اور مرتبہ عالی معلوم ہو جاتا ہے۔ ان کے مقام و مرتبہ کا اندازہ تو صحیح مسلم ترمذی کی اس حدیث سے لگایا جاتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے محبت کرنے والے کو ایمان کی علامت اور بغض کرنے والے کو نفاق کی نشانی قرار دیا ہے۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے قسم ہے اس ذات الہی کی جس نے دانے کو چیر کر انگوری نکالی اور نزل انسانی تکلیف فرمائی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری نسبت وصیت کرتے ہوئے فرمایا، میرے ساتھ محبت کرنے والا مومن اور مجھ سے نفرت کرنے والا منافق ہوگا۔ حضرت علی حبیب مصطفیٰ اور حبیب الہ تھے، جیسا کہ بخاری اور مسلم وغیرہ میں حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے۔ غزوہ خیبر پر روانگی کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل یہ جھنڈا میں اس آدمی کو عطا کروں گا جس کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ خیبر کی فتح دے گا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے والا ہوگا، جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہوں گے۔ جب صبح ہوئی تو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ یہ جھنڈا اسے ہی ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ان کی آنکھیں خراب ہیں، فرمایا اسے پیغام بھیجو۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ جا کر انہیں لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک لگایا، جس سے ان کی آنکھوں کی تکلیف ایسے غائب ہو گئی کہ گویا کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر انہوں نے وہ جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت علی نے جھنڈا ہاتھ میں لے کر فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان اہل خیبر یہود سے اس وقت تک جہاد کرتا رہوں گا جب تک وہ بھی ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
آرام و سکون سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور جب تم اہل خیبر کے علاقے میں پہنچ جاؤ تو اب پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، بتانا کہ ان پر اسلام کے روح سے کیا کیا حقوق اللہ واجب ہے، اور آگے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کی قسم، اگر تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کو راہ ہدایت پر لگا دے تو یہ تمہارے لیے 100 اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس حدیث میں فاتح خیبر کی پیشن گوئی کی گئی، اور وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں۔ اسی مناسبت سے وہ فاتح خیبر کے لقب سے بھی معروف ہیں۔ اس ارشاد نبوی میں حضرت علی کے لیے دوسری بشارت یہ بھی مذکور ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے علی میری نسبت تمہارا مقام وہی ہے جو حضرت موسیٰ کی نسبت حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان کا مقام اس حدیث سے بھی بہت اچھے طرح سے واضح ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سگے بھائی تھے، حضرت اس لیے ان کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائیوں کی نسبت سے پکارا۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ سے مطالبے پر انہی کی طرح نبی بنا دیے گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات حضرت موسیٰ سے 40 سال پہلے ان کی زندگی میں ہو گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے پیچھے مدینہ منورہ چھوڑ کر خود غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہونے لگے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی زندگی میں ہی کوہ طور پر مناجات کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت ہارون کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ان پانچوں نکات کو سامنے رکھتے ہوئے تو یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ اور فضیلت و منزلت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، جس کا میں دوست ہوں اسی کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوست ہیں۔ ترمذی میں یہ بھی بیان کیا گیا، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں اس میں سے، اور وہ تمام اہل ایمان کا دوست ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ میں حکمت کا در ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ہوئی، اور ان کے دو بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے وہ شامل ہیں۔